بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا تو بادشاہ کی نظر محل کے قریب ایک چھت پر پڑی جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ تو بادشاہ نے اپنی باندی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو باندی نے بتایا کہ جناب یہ آپ کے نوکر فیروز کی بیوی ہے۔ تو بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا تو اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے فیروز سے کہا کہ فیروز ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا ہے۔ تو فیروز محل سے نکلا اور خط کو لے کر گھر آ گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ تو فیروز نے سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر گزاری اور صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کون سی چال چلی ہے۔ جب فیروز نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو فیروز کی بیوی نے پوچھا کون؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا، بادشاہ اندر آ گیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ تو فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت ہمارے یہاں ہمارے غریب خانے پہ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آج یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ تو فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا کہ میں اللہ پاک کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں کوئی خیر مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو فیروز کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو جتنی بھی بھوک لگی ہو شیر گھاس تو کھانے سے رہا۔ اور فیروز کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اس کٹورے میں پانی پینے کے لیے آ گئے ہیں جس کٹورے میں آپ کے کتے پانی پیتے ہیں۔ تو بادشاہ اس عورت کے ہاتھوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی کوئی چیز وہیں بھول آیا تھا۔ یہ سب کچھ تو بادشاہ کی طرف سے ہوا تھا۔ فیروز کو راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ پر پڑی اس چیز پر پڑی جو چیز بادشاہ وہیں بھول آیا تھا۔ تو فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ نکل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس جب واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ تو فیروز وہ 100 دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر جا کر اپنی بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ تو بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فیروز نے کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ جیسے آپ چاہیں۔ تو بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر روانہ ہو گئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ پورا 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اسے واپس لے آیا۔ پھر کچھ دن بعد فیروز کو اس کی بیوی کے بھائی ملنے کے لیے آئے اور اس سے پوچھا کہ فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کر لیں، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس گئے
اور قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ پاک بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو سدا سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ جو درختوں پھلوں سے بھرا ہوا اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، سارے درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ تو قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر کہ ہاں وہی لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے ان کو واپس کیا ہے۔ تو قاضی نے اس عورت کے بھائیوں سے پوچھا کہ اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا جیسے پہلے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ سے آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، تو اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا، لیکن وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ یہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر زہر نہ ہونے دیں۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اپنے گھر کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔